السلام علیکم بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے البرٹو۔ شہناز کافی دیر سے رو رہی تھی۔ اسے روتے ہوئے چپ کرانا بہت ہی مشکل کام تھا۔ شہناز بار بار روتے ہوئے اپنی ناک سنک رہی تھی۔ دراصل وہ بہادر بن کر اپنی جنت جیسی خوبصورت دنیا کو بچانا چاہتی تھی۔ شہناز کے امی ابو نے اسے بتایا تھا کہ بیٹا، دنیا کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اچھی اچھی کتابیں پڑھیں، اپنے اندر شعور اجاگر کریں، اور جو لوگ آپ کے قریب تر ہیں ان کو اچھا سبق دیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے بھائی چارہ قائم کریں، اور سب سے پہلے اپنے گھر، محلے، شہر، ملک کی حفاظت اور قانون کی پابندی کریں۔ شہناز بیٹا، تمہیں چاہیے کہ پرانے واقعات پڑھو تاکہ یہ بات تمہیں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ دنیا میں اب تک کیا کیا وبال آئے اور دنیا میں کیسی کیسی تباہیاں ہوئیں۔ ابو نے شہناز کو بتاتے ہوئے کہا۔ جب بھی ٹیلی ویژن پر جنگ اور دوسرے اہم واقعات کی خبریں نشر ہوتیں تو شہناز بہت غور سے اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ کر خبریں سنتی اور دیکھتی۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پر جنگوں کے علاوہ بم دھماکوں سے تباہ ہونے والے گھر اور زخمی ہونے والے انسانوں، جن میں خاص کر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جن کا جنگ کی وجہ سے پڑھائی کا حرج ہوتا ہے، اور بیچارے اداس ڈرے سہمے اپنے اپنے تباہ شدہ ٹوٹے گھروں کے باہر انہیں دبکے بیٹھے دیکھ کر شہناز کو بہت افسوس ہوتا۔ شہناز نے تہیہ کیا کہ وہ بہادر بن کر اپنی جنت جیسی دنیا کو ان مشکلات سے نکالے گی۔ ان ہی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شہناز کے امی ابو شہناز کو دنیا میں ہونے والے خطرناک واقعات و حالات، جنگوں، بے روزگاری، بھوک افلاس، چوری ڈاکے، بگڑتے ہوئے ماحول جو آج کل دنیا میں عام ہے، اس کے متعلق آگاہ کرتے رہتے تھے۔ شہناز کو ہمیشہ پریشانیوں کا مقابلہ کرنا سکھاتے اور ہر بات کے مثبت پہلو کے ساتھ منفی پہلو بھی دکھاتے۔ شہناز بخار ہونے کی وجہ سے 2 دن سے اسکول نہیں جا رہی تھی۔ امی ابو کی طرف سے اپنی پیاری سہیلی سیمی کے ساتھ کھیلنے پر بھی پابندی تھی۔ شہناز کو یہ کہا گیا تھا کہ پہلے اچھی طرح تندرست ہو جاؤ پھر کھیلنا۔ حسب معمول آج بھی شہناز ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسکول کے بچوں کی ایک وین کے اغوا کی ایک خبر نشر ہوئی، جس کو دیکھ کر شہناز کو بہت افسوس ہوا اور وہ ٹی وی بند کر کے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اس کو بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ ان معصوم بچوں کے والدین کا کیا حال ہوگا جو اپنے بچوں سے بچھڑ گئے ہیں۔ معلوم نہیں اسکول وین اغوا کرنے والوں نے اپنے مفاد کی خاطر ان معصوم بچوں کو ہی کیوں یرغمال بنایا۔ شہناز یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں یہ سب برائیاں کیوں ہیں اور کیسے ختم ہوں گی، دنیا میں امن و امان کیسے قائم ہوگا، ہم سب لوگوں میں رنگ و نسل کا فرق کیوں ہے، ہم آپس میں بھائی چارے سے کیوں نہیں رہتے۔ بخار کی وجہ سے شہناز کو کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ کھڑکی پر لگا پردہ ہوا سے جب اڑتا تو روشنی کی ایک سرنگ نما شعاع کمرے میں داخل ہوتی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ شعاع زور لگا کر پردے کو ہٹا رہی ہے۔ آخر کار پردہ ہوا سے ہی ایک طرف سے کھڑکی پر لگے کنڈے پر اٹک گیا، اور روشنی کی سرنگ نما شعاع بآسانی کمرے میں نمودار ہو گئی۔ شہناز جو کہ پہلے ہی اس سرنگ نما شعاع کو غور سے دیکھ رہی تھی، اس کو اس سرنگ میں سیڑھیاں نظر آئیں تو حیرت سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس سرنگ نما شعاع میں صاف شفاف سیڑھیوں کے ذریعے اوپر کی جانب جانے کا راستہ موجود تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے اپنے بستر سے چھلانگ لگائی اور زینے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ زینے پر چڑھنے سے پہلے اس نے سوچا کہ کہیں یہ روشنی کی بناوٹ تو نہیں جو کھڑکی کی جالی سے زینے کی شکل میں چھن کر نمودار ہو رہی ہے، مگر جب اس نے سیڑھیوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کو زینہ حقیقی محسوس ہوا۔
یہ زینہ کمرے سے ہوتا ہوا آسمان کی جانب جا رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا اور اوپر کی جانب چڑھنا شروع کر دیا۔ وہ حیرت سے اوپر دیکھتی جا رہی تھی اور اپنے قدم بڑھاتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اوپر پہنچ رہی تھی، اس کو زینہ کچھ اور بھی صاف شفاف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بھاگ کر اوپر کی سمت چڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ طے کیا تھا کہ اس کو شعاع نما سرنگ میں موجود ایسی ہزاروں سرنگیں مزید نظر آئیں، اور ہر سرنگ میں ان گنت بچے نظر آ رہے تھے جو کہ اوپر کی جانب جا رہے تھے۔ زینے پر اتنا سفر کرنے کے باوجود اس کو ذرا بھی تھکن محسوس نہیں ہوئی، بلکہ اس میں اور زیادہ توانائی آتی جا رہی تھی، اور ہر قدم پر وہ اپنے آپ کو تندرست و توانا محسوس کر رہی تھی۔ شہناز خوشی کے مارے چھلانگے لگا کر اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ بالآخر شہناز کا سفر اختتام پذیر ہوا اور وہ سیڑھیوں کے آخری سرے پر پہنچ گئی۔ اوپر پہنچ کر اس نے اپنے چاروں جانب نظر دوڑائی، جہاں ہزاروں بچے پہلے سے موجود تھے، اور تمام بچے خوشی سے جھوم رہے تھے، کچھ آپس میں کھیل رہے تھے، جگہ جگہ نت نئے خوبصورت کھلونے رکھے تھے۔ شہناز نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ زمین پر موجود نہیں، بلکہ کسی دوسری دنیا یا سیارے پر آ پہنچی ہے۔ یہاں اسے عجیب قسم کی مخلوق بھی نظر آئی، جو کہ اپنے سیارے کی مخصوص وردیاں پہنے کھڑی تھی، اور تمام بچوں کو کھانے پینے کے لیے چاکلیٹ، ٹافیاں، مشروبات اور کھیلنے کے لیے کھلونے دے رہی تھی۔ یہ جگہ دنیا سے بالکل مختلف نظر آتی تھی، کیونکہ یہاں دنیا کی کوئی برائی، مثلاً لڑائی، جنگ، نفرت نہیں تھی۔ یہاں ہر نسل کے بچے موجود تھے، جو آپس میں بنا کسی تعصب کے کھیل رہے تھے اور اپنی اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ان تمام بچوں میں موجود شہناز کو اپنی اچھی دوست سیمی بھی نظر آئی، جس کو دیکھ کر اسے بہت خوشی محسوس ہوئی، اور مارے خوشی کے اس نے اپنی دوست سیمی کو پکارنا شروع کر دیا۔ ارے سیمی، کیسی ہو تم؟ اچھا ہوا تم مل گئی، میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ ہم کہاں آ گئے ہیں۔ سیمی بھی شہناز کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شہناز نے پہلی مرتبہ اتنی اچھی جگہ دیکھی تھی۔ وہ اپنے چاروں طرف لاتعداد بچوں کو دیکھ کر بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ وہ سیمی سے کہنے لگی، یہ جگہ مجھے بہت اچھی لگی ہے، میں کبھی بھی اس جگہ سے اپنی دنیا میں واپس نہیں جاؤں گی۔ وہاں سوائے نفرت کے کچھ بھی نہیں۔ یہاں بہت خوشیاں ہیں، اور میں یہ خوشیاں پا کر بہت خوش ہوں۔ شہناز نے اپنی سہیلی سیمی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور دونوں خوشی سے جھومنے لگیں۔ کچھ ہی دیر میں شہناز کا چہرہ بھی وہاں موجود تمام بچوں کے چہرے کی طرح گلابی ہو گیا۔ اس کے بالوں میں دو چٹیاں بندھ گئیں، اس کے کپڑے رنگ برنگے اور بالوں میں رنگ برنگے کلپ لگ گئے۔ اب وہ بالکل گڑیا کی طرح نظر آتی تھی۔ ابھی وہ کھیل ہی رہی تھی